حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیاری حدیث مبارکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت فرمائی ہے کہ جو ایمان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، احسان کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے ایک مرکزی کردار کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے تو کیا ہوا؟ اذ طلع علینا رجل، کہ ایک آدمی ہمارے پاس آ گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو کہتے ہیں کہ شدید بیاض الثیاب، کہ اس کے کپڑے جو ہے وہ بہت زیادہ سفید تھے، یعنی بہت ہی عمدہ سفید لباس اس نے پہنا ہوا تھا، اور سواد الشعر، شدید سواد الشعر، اور اس کے بال بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سیاہ تھے، خوبصورت عمدہ لباس سفید تھا، بال سیاہ تھے اس کے، جو ہے وہ بالکل جو ہے نوجوان تھا۔ کہتے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر، کہ اس شخص پر کوئی سفر کے آثار بھی موجود نہیں تھے، کہ جب بندہ دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، گرد و غبار کپڑوں پہ پڑے ہوتی ہیں، جسم پہ پڑی ہوتی ہے، چہرے پہ گرد و غبار پڑی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ سفر کر کے آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کپڑے بھی بالکل صاف تھے، چہرہ بھی بالکل صاف تھا، کوئی سفر کے آثار بھی موجود نہیں تھے، تو کہتے ہیں کہ ولا یعرفہ منا احد، لیکن ہم میں سے کوئی ایک بھی اس بندے کو جانتا بھی نہیں تھا، یعنی قریب کا ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، اب آیا بھی کہیں دور سے تھا اور لباس بھی صاف تھا، کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے، کوئی گرد و غبار بھی نہیں تھی، اور ہم اسے جانتے بھی نہیں تھے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بڑا عجیب سا محسوس ہوا کہ یہ شخص کون ہے آخر؟ تو کہتے ہیں حتی جلسا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بندہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، اور کس انداز سے بیٹھا، کس ادب سے بیٹھا؟ فرماتے ہیں کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، کہا اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں تشہد کی حالت میں بیٹھے تھے، وہ بھی تشہد کی حالت میں بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ برابر کر لیے، تو کہتے ہیں کہ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، تو اس نے اپنی ہتھیلیوں کو اپنے رانوں پہ جو ہے وہ رکھ لیا، جیسے ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، کہنے لگا وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ادب بھی بہت زیادہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں کس انداز سے، کس ادب سے آ کر بیٹھا ہے کہ ہم حیران ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی ادب سے بیٹھ گیا ہے حضور کے سامنے بالکل، اور عرض کرنے لگا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، آقا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے ارشاد فرمائیے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرمانے لگے اسلام یہ ہے، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ یہ بات، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور اِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہا جو زیادہ راہ رکھتا ہو، صاحب استطاعت ہو، وہ حج کرے۔
تو فرمایا کہ یہ سارا اسلام ہے۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ، اللہ کی وحدانیت توحید کا اعلان، پھر رسالت کا اعلان، پھر فرمایا نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، فرمایا یہ ہے اسلام۔ یہ بندہ جب ان 5 چیزوں پہ عمل کرے گا، فرمایا کہ وہ مومن کامل ہے۔ اور پھر آگے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو قال صدقت، آگے سے وہ بندہ جو سامنے بیٹھا تھا حضور کے، وہ کہنے لگا آقا آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ جناب سیدنا عمر کہتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، کہا ہمیں بڑا عجیب لگا کہ یار خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی جو ہے اس سوال کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ ہوتا تو یہ ہے کہ ایک بندہ پوچھنے والا ہو، اس کو اس بات کا علم نہ ہو، پھر وہ بات پوچھتا ہے۔ ان کو پتہ تھا، پتہ ہونے کے باوجود پوچھا، پھر اس بات کی تصدیق بھی کر دی۔ تو کہتے ہیں پھر وہ شخص جو حضور کے سامنے بیٹھا تھا کہنے لگا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، آقا مجھے ایمان کے متعلق بھی ارشاد فرمائیں، ایمان کیا ہے؟ اسلام تو یہ ہے، اب ایمان کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال کے پیارے حبیب فرمانے لگے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہا ایمان یہ ہے کہ تم رب ذوالجلال پر بھی ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پہ بھی ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پہ بھی ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پہ بھی ایمان لاؤ، آخرت کے دن پہ بھی ایمان لاؤ، اور اچھی تقدیر پر بھی ایمان لاؤ، اور شر پر بھی ایمان لاؤ۔ فرمایا یہ ایمان ہے۔ جب یہ کہا تو قال صدقت، کہنے لگے آپ نے سچ فرمایا۔ تو پھر آگے سے کہا قال فاخبرنی عن الاحسان، آقا مجھے اب احسان کے متعلق بھی ارشاد فرما دیجئے، احسان کیا ہے؟ میرے آقا فرمانے لگے قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تم رب ذوالجلال کی عبادت کرو تو ایسے کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ کہا اس انداز سے رب ذوالجلال کی عبادت کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اور فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہا اگر تم یہ نہیں رکھتے تو پھر فرمایا کہ یہ بات ہونی چاہیے کہ تم رب ذوالجلال کو تو نہیں دیکھ رہے لیکن رب کائنات تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اس عقیدے سے، اس نظریے سے بندہ عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو سارے معاملے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ریاکاری بھی گئی اور اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ بھی گیا۔ اور میں بس اتنا ذہن میں رکھ لو، جب بھی کوئی عبادت کرنی ہے، عمل کرنا ہے، ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب نیکی پہ بھی یہ ہو، برائی پہ بھی یہ ہو تو بات بن جائے گی۔ جب نیکی پہ یہ ہوا تو ریاکاری گئی، اللہ تعالیٰ جو ہے عبادت کو قبول فرمائے گا، اور اگر گناہ کرنے لگا تو فوراً ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اتنا جملہ بندہ ذہن میں بٹھا لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جب وہ ملاوٹ کرنے لگے فوراً ذہن میں آ جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ دودھ میں پانی ملانے لگے فوراً ذہن میں آ جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگے فوراً ذہن میں آ جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا صرف اتنا جملہ ذہن میں بٹھا لو، اتنی بات ذہن میں رکھ لو، فرمایا یہ دنیا کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور جب دنیا کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اللہ تمہاری آخرت کو بھی ٹھیک فرما دے گا۔ اب کہا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ چیز ہے، عبادت کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آگے سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر کہا قال فاخبرنی عن الساعہ
یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیجئے کہ قیامت کب آئے گی۔ اب آقا فرمانے لگے قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل، حضور فرمانے لگے کہ جو پوچھنے والا ہے، جو سوال کرنے والا ہے، وہ بھی جانتا ہے قیامت کب آنی ہے، قیامت جو ہے کیسے واقعہ ہوگی۔ فرمایا یہ راز ہے، یہ ایک غیب ہے، پردہ ہے، اس میں اس کو پردے میں رہنے دو، اس کے بارے میں نہ سوال کرو۔ تو پھر عرض کرنے لگے آقا تو اگر یہ نہیں بتانا تو قال فاخبرنی عن امارتھا، پھر قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے کہ قیامت کب واقعہ ہوگی، نشانیاں بتا دیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائیں آج ہمارے سامنے وہ بالکل عیاں ہیں، سامنے ہیں، نظر آ رہی ہیں۔ حضور فرمانے لگے، فرمایا کہ قال ان تلد الامۃ ربتها، کہا جو ایک لونڈی ہے، خادمہ ہے، غلام ہے، وہ اپنے آقا کو جنم دے گی۔ مطلب یہ ہے ایک غلام، ایک باندی وہ آقا بن جائے گا، اور جو مالک ہے وہ غلام بن جائے گا۔ تو آج یہی ہو رہا ہے کہ کل تک جو گلیوں میں جو ہے وہ رلنے والے تھے، آج جو ہے وہ صدارتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل تک جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آج جو ہے وہ ملک کے وزیر مشیر بنے ہوئے ہیں۔ اور میرے آقا فرمانے لگے، فرمایا کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، فرمایا کہ جو ننگے پاؤں چلنے والے ہیں اور جو ننگے بدن ہوں گے تو فرمایا کیا ہوگا، فرمایا کہ تنگ دست جو ہیں بکریاں چرانے والے۔ حضور فرمانے لگے ہیں، فرمایا کہ یتطاولون فی البنیان، فرمایا کہ وہ بڑی بڑی عمارتوں پہ فخر کرنے والے ہوں گے بکریاں چرانے والے، ننگے پاؤں سے، جن کو کپڑے بھی پہلے میسر نہیں ہوں گے، تو فرمایا وہ بڑے بڑے محلات بنا کر بیٹھ جائیں گے، فخر کریں گے، بڑے بڑے محلات جو ہیں ان کے پاس ہوں گے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگے سے سیدنا جناب عمر فاروق کہنے لگے قال ثم انطلق فلبثت مليا، فرمانے لگے کچھ دیر بعد وہ شخص چلا گیا جو حضور سے سوال کر رہا تھا، تھوڑی دیر میں ٹھہرا تو ثم قال لی یا عمر، اب میرے ذہن میں، میرے دل میں یہ سوال تھا یہ بندہ کون ہے، پوچھا نہیں، سوال نہیں کیا، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے صحابہ بے چین ہیں کہ ان کو بڑا یہ عجیب لگ رہا ہے یہ شخص کون ہے، سوال بھی خود کر رہا ہے، اس کی تصدیق بھی خود فرما رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یا عمر، اے عمر اتدری، کیا تم جانتے ہو کہ یہ جو سوال کرنے والا تھا وہ کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، کہا یا رسول اللہ یا تو رب ذوالجلال جانتا ہے یا رب کے پیارے حبیب جانتے ہیں۔ اب حدیث کی جتنی بھی کتب ہیں آپ ان کو پڑھ لیجئے، ان کا مطالعہ کر لیجئے کہ جب بھی سوال ہوتا تھا صحابہ کرام سے، اے صحابہ بتاؤ تم جانتے ہو یہ بات، صحابہ کرام نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اے اللہ کے پیارے رسول صرف رب ذوالجلال جانتا ہے۔ جب جب بھی میرے مصطفیٰ نے سوال کیا کہ اے صحابہ بتاؤ اس بارے میں جانتے ہو، تو صحابہ کرام صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، سنن ابی داؤد ہو، نسائی ہو، ترمذی ہو، جتنی بھی صحیح کتب ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ جب بھی میرے آقا پوچھتے تھے صحابہ بتائیے کیا تم اس چیز کے بارے میں جانتے ہو، صحابہ یک زبان ہو کر یہی کہتے تھے اللہ عالم ورسولہ، آقا یا تو رب ذوالجلال جانتا ہے یا رب کے رسول جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کا رب بھی جانتا ہے، مطلب یہ ہے آقا رب جو ہے وہ اپنی ذاتی علم سے جانتا ہے، آپ رب کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی جاننے والا ہے، اور رب کی توفیق سے رب نے یہ آپ کو علم اور مقام عطا فرمایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس کے تحت آقا جو آپ نہیں جانتے تھے رب ذوالجلال نے وہ بھی آپ کو سکھا دیا۔ تو
انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق ان کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ کہا رب دینے والا ہے، مصطفیٰ بانٹنے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ تو میرے آقا فرمانے لگے، فرمایا قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہا اے عمر یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا بلکہ یہ جبریل امین تھے جو تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔